الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے اندر آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے دہ در دہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے کچھ چیزیں ہم سنیں گے، تو اپنے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے اول تاخیر شریک رہوں گا۔ انشاءاللہ عزوجل جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو خصوصی پوائنٹ اس کو لکھنا چاہیے تو اس کو اپنے پاس الگ سے لکھ لوں گا، جہاں پر سوال کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال اس لیکچر کے آخر میں کر لوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین کی چاشنی نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے طلبہ کرام، یہ جو دہ در دہ کا مسئلہ ہے یہ بھی ہمارے اسی علم کے متعلق یعنی علم حیت کے متعلق ہی ہے۔ مین ہے اس کے اندر یعنی کیلکولیشن، کیونکہ ہم نے پیمائش کرنی ہوتی ہے کسی بھی کنویں کی، یا کوئی حوض ہے یا کوئی تالاب ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کے اندر پانی ہے، تو اب آیا کہ اس پانی کے اندر آپ وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ویسے اگر دہ در دہ سے کم ہوگا پانی تو اگر اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، چاہے نجاست نظر آ رہی ہو یا نہ نظر آ رہی ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن اگر دہ در دہ ہو جائے کم از کم، تو پھر اب اس کے اندر یہ کہ کچھ رعایتیں نکل آتی ہیں کہ کچھ صورتوں میں ناپاک ہو بھی جاتا ہے، ورنہ اکثر صورتوں کے اندر وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اب دہ در دہ ہے کیا، تو آئیے اس سے پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر 10 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا حوض، ٹھیک ہے، ہو، اسے دہ در دہ اور بڑا حوض کہتے ہیں۔ اب اس کا رقبہ کتنا بنے گا؟ اب رقبہ معلوم کرنے کے لیے لمبائی ضرب چوڑائی کرنی پڑتی ہے، یعنی لمبائی ملٹی پلائی بائی چوڑائی۔ اب یوں کریں گے تو جو آپ کا 100 آنا چاہیے جواب۔ دیکھیے 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا، اگر آپ 10 ضرب 10 کریں گے تو 100 آئے گا جواب۔ یوں ہی 20 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا، ظاہر سی بات ہے آپ 20 کو 5 سے ضرب دیں گے تو وہی 100 آئے گا جواب۔ یا پھر 25 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا، وہی 100 جواب آئے گا۔ غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو، یہ اس کا رقبہ ہوگا، یعنی احاطہ نہیں بلکہ اندر کا اس کا رقبہ۔ اور اگر حوض گول ہو، یعنی یہ لمبائی چوڑائی تو ہم تب پیمائش کریں گے کہ جب وہ لمبائی چوڑائی میں ہوگا، لیکن اگر گول ہو تو اس کی کون سی لمبائی کون سی چوڑائی، تو پھر اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہونی چاہیے، اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا حوض ہے، یعنی اگر 100 ہاتھ سے کم اس کی بن رہی ہے کہ اس کا رقبہ، تو اس کے پانی کو تھوڑا کہیں گے اگرچہ کتنا ہی گہرا ہو، یعنی پانی چاہے کافی زیادہ گہرا ہے، چاہے 100 فٹ گہرا تو ہے، لیکن اس کی لمبائی چوڑائی ظاہری اعتبار سے یہ کم ہے تو وہ دہ در دہ نہیں کہلائے گا۔ تنبیہ: حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں ہے، یعنی جو حوض کی دیواریں ہیں، فرض کرے اگر کسی نے بنائی ہیں تو دیواروں کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ان دیواروں کے اندر جو پانی ہے اس کی بالائی سطح دیکھی جائے گی، پانی کی اوپر والی سطح۔ اگر حوض بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر دہ در دہ نہ رہا، یعنی حوض اوپر سے اس کا کنارہ کھلا ہے زیادہ، نیچے سے تھوڑا تنگ ہے، اب ظاہر ہے کہ اس میں پانی کم ہو گیا تو نیچے پہنچ گیا، تو اب دہ در دہ کوئی ایسی صورت آئی کہ وہ نہ رہا، یعنی نیچے اس کے کم ہے اس کی لمبائی چوڑائی، تو اس حالت میں وہ بڑا حوض نہیں کہا جائے گا۔ نیز حوض اسی کو نہیں کہیں گے کہ جو مسجدوں عیدگاہوں میں بنا لیے جاتے ہیں، یعنی صرف اس کو حوض نہیں کہیں گے، بلکہ ہر وہ گڑھا جس کی پیمائش 100 ہاتھ ہے وہ بڑا حوض ہے، اور اس سے کم ہے تو پھر چھوٹا ہے۔ مثلا دہ در دہ حوض میں صرف اتنا دل درکار ہے کہ اتنی مساحت میں زمین کھلی سے کھلی نہ ہو، کہیں سے کھلی نہ ہو، یعنی اس کے اندر ہے کیا کہ کہیں سے بھی زمین پانی کے اوپر نہ ہو، پانی سے نیچے ہی رہے وہ زمین۔ اور یہ جو بہت کتابوں میں فرمایا، کئی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ لپ یا چلو میں پانی لینے سے زمین نہ کھلے، یعنی آپ نے لیا پانی تو زمین نیچے سے نظر نہ آئے، فوراً وہ جگہ جو ہے آپ
وہ نیچے پانی ہی رہے آپ کے چلو پر پانی لینے سے، تو اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے، یعنی اتنا پانی کثیر ہو کہ اگر آپ پانی اٹھائیں تو نیچے سے اس کی زمین اس کی جو ہے وہ بالکل حائل نہ ہو، یعنی پانی اس کے گرد حائل ہی رہے، پانی اس کے اوپر موجود رہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پانی زمین نظر نہ آئے، کیونکہ پانی کے اندر سے زمین نظر تو آتی رہے گی۔ اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے ہے کہ وقت استعمال اگر پانی اٹھانے سے زمین کھل گئی تو اس وقت پانی 100 ہاتھ کی مساحت میں نہ رہا، ایسے حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، یعنی اوصاف میں سے اگر اوصاف بدل گئے تو اب وہ ناپاک کہلائے گا اس نجاست کے گرنے کی وجہ سے۔ اور ایسا حوض اگرچہ نجاست پڑنے سے نجس نہیں ہوگا، مگر قصدن یعنی جان بوجھ کر اس میں نجاست ڈالنا یہ منع ہے۔ بڑے حوض کے نجس نہ ہونے کی یہ شرط ہے کہ اس کا پانی متصل ہو، تو ایسے حوض میں اگر لٹھے یا کڑیاں گاڑی گئی ہوں تو ان لٹھیوں کڑیوں کے علاوہ باقی جگہ 100 ہاتھ ہے تو بڑا ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی، فرض کریں کہ جدید دور کے اندر کوئی پلر وغیرہ اس کے اندر کھڑے کیے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس کے علاوہ 100 ہاتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ تو پانی میں شمار نہیں ہوگی۔ اگر 100 ہاتھ ہے تو بڑا ہے، ورنہ نہیں۔ البتہ پتلی پتلی چیزیں جس عام طور پر جو پانی کے اندر موجود ہی ہوتی ہیں، جیسے گھاس، نرکل، کھیتی، اس کے اتصال کو مانے نہیں ہیں، یہ پھر پانی میں ہی شمار ہوتی ہیں۔ بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے، جیسے شراب، پیشاب، تو اس کی ہر جانب سے وضو جائز ہے، اور اگر دیکھنے میں آتی ہو، یعنی نجاست ایسی ہے کہ جو نجاست پڑی اس میں نظر آتی ہے، جیسے پخانہ یا کوئی مرا ہوا جانور، تو جس طرف وہ نجاست ہو اس طرف وضو نہ کرنا بہتر ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ اس طرف وضو نہ کیا جائے، دوسری طرف وضو کرے۔ تنبیہ: جو نجاست دکھائی دیتی ہے اس کو مرئیہ، اور جو نہیں دکھائی دیتی اسے غیر مرئیہ کہتے ہیں۔ ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو، یعنی آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں اور پانی دوبارہ اسی حوض کے اندر جا کر واپس گر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کلی کرنا یا ناک سنکنا نہ چاہیے، یعنی کلی کا پانی وہ باہر پھینکنا چاہیے، کہ نظافت کے یہ خلاف ہے۔ تالاب یا بڑا حوض اوپر سے جم گیا، یعنی ایسی صورتحال پیش آئی کہ حوض تو بنایا تھا یا تالاب تھا، قدرتی بھی ہو سکتا ہے، تو اب یہ کہ ویسے تو وہ دہ در دہ تھا، اب اس کی اوپر کی تہ سردی کی وجہ سے جم گئی برف، کیونکہ جو زیادہ ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اوپر کی تہ جم جاتی ہے، مگر برف کے نیچے پانی کی لمبائی چوڑائی متصل بقدر دہ در دہ ہے، یعنی برف کے نیچے جو پانی ہے اس کی لمبائی چوڑائی دہ در دہ ہی ہے، اوپر کی برف اب شمار نہیں کریں گے، اور سوراخ کر کے اسے وضو کیا تو اب بھی وضو کرنا جائز ہے، یعنی سوراخ کر کے اوپر کی برف توڑی اور وضو کر لیا، اگرچہ اس میں نجاست پڑ جائے۔ اور اگر متصل دہ در دہ نہیں ہے، یعنی جو برف کے نیچے ہے پانی وہ دہ در دہ نہیں ہے، اوپر کی تہ برف کی تو دہ در دہ تھی، اور اب اس میں نجاست پڑی تو ناپاک ہے۔ پھر اگر نجاست پڑنے سے پہلے اس میں سوراخ کر دیا، یعنی ابھی نجاست گری نہیں تھی اس سے پہلے اس میں سوراخ کر دیا، اب اس سے پانی ابل پڑا، تو اگر اب یہ پانی اوپر آ کر برف کے بھی اوپر آ گیا اور دہ در دہ تک پھیل گیا تو اب نجاست پڑنے سے بھی پاک رہے گا، اس میں دل کا وہی حکم ہے جو اوپر گزرا۔ اگر تالاب خشک تھا، اس میں نجاست پڑی ہو اور مینہ برسا، اس میں بہتا ہوا پانی پاک اس قدر آیا کہ بہاؤ رکنے سے پہلے دہ در دہ ہو گیا، یعنی پانی آتا ہی جا رہا ہے آتا ہی جا رہا ہے، اور آتے آتے جب پانی رکا تو اس کے رکنے سے پہلے یہ وہ دہ در دہ ہو چکا تھا، وہ پانی پاک ہے۔ اور اگر اس مینہ سے دہ در دہ سے کم رہا، یعنی پانی پہلے رک گیا، دہ در دہ وہ بعد میں ہوا، تو بارش سے دہ در دہ ہوا تو اب وہ نجس کے حکم میں کہلائے گا۔ ہاں، اگر وہ بھر کر بہہ جائے اب یہ پاک ہو جائے گا، اگرچہ ہاتھ 2 ہاتھ بہا ہو، یعنی مزید آگے وہ کسی اور طرف بہہ جائے۔ دہ در دہ پانی میں نجاست پڑی، پھر اس کا پانی دہ در دہ سے کم ہو گیا تو وہ اب بھی پاک ہے۔ ہاں، اگر وہ نجاست اب بھی اس میں باقی ہو اور دکھائی دیتی ہو تو اب ناپاک ہو گیا، اب جب تک بھر کر بہہ نہیں جائے گا وہ پاک نہیں ہوگا۔ چھوٹا حوض
ناپاک ہو گیا، پھر اس کا پانی پھیل کر دہ در دہ ہو گیا، تو اب بھی وہ ناپاک ہی ہے، مگر پاک پانی اگر اسے بہا دے تو پاک ہو جائے گا، یعنی پاک پانی مزید آ جائے اور یہ پانی اس کے ساتھ بہہ جائے تو اب وہاں پر وہ پانی جو آیا ہوگا اس کو وہ پاک کہلائے گا۔ کوئی حوض ایسا ہے کہ اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ ہے، یعنی پہلے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اکثر حوض اوپر سے کشادہ ہوتے ہیں، نیچے سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات تو حوض ایسے بھی ہوتے ہیں جس طرح کہ زمین کے اندر جو کنویں کھودے جاتے تھے اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ نیچے سے زیادہ گہرا ہوتا تھا، اوپر سے اس کا جو کنارہ ہوتا تھا وہ کم گہرا ہوتا تھا۔ تو کوئی حوض ایسا ہے کہ اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ ہے، یعنی اوپر دہ دردہ نہیں ہے اور نیچے دہ دردہ یا اس سے دہ دردہ سے بھی زیادہ ہے، تو اگر ایسا حوض لبریز ہو اور نجاست پڑے تو پھر ناپاک ہے، پھر اس کا پانی گھٹ گیا اور وہ دہ دردہ ہو گیا تو اب یہ پاک ہو گیا۔ یعنی دیکھیے کہ شریعت نے کتنی آسانی کی ہے، تو اس کے اندر یعنی دہ دردہ کا حکم جو ہے مین ہمیں سمجھنے کو یہی ملا کہ اس کی پانی کی اوپری سطح کا اعتبار ہے، اوپری سطح دیکھیں گے کہ وہ دہ دردہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اگر بن رہا ہے تو دہ دردہ کے حکم میں ہے، اگر اس کے اندر نجاست پڑتی ہے گر جاتی ہے تو اب وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں، جس پانی سے وضو کر سکتے ہیں اسی پانی سے غسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا دہ دردہ کا مسئلہ۔ تو ابھی آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حیدر علی بھائی۔ نہیں، اس کے اندر پھر یہی ہے نا، اس کا پھر رقبہ معلوم کرنے کا پھر اس کا پھر الگ سے طریقہ ہے، یعنی یہ اگر چاروں سمتیں اس کی مختلف پیمائش کی ہوں گی تو پھر یہ کہ اس کا مین ہمیں نے رقبہ معلوم کرنا ہے، یعنی چاہے مستطیل ہو، چاہے مربع ہو، چاہے مثلث ہو، یا پھر اس سے بھی زیادہ کا آ سکتا ہے، مخمس بھی ہو سکتی ہے اور مسدس بھی ہو سکتی ہے، یعنی پانچ جس کی دیواریں بنی ہوں، 6 دیواریں بنی ہوں، تو ان سب صورتوں میں مین اس کا اندر کا رقبہ جو ہے وہ 100 ہاتھ ہونا چاہیے۔ جی انشاءاللہ اس حوالے سے پھر ہماری اگلی کلاس ہوگی کہ ایک ہاتھ کی کتنی لمبائی ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس کے اندر ہم اس چیز کو بھی پڑھیں گے کہ ان کی پھر کیلکولیشن کیسے کی جائے، کہ یعنی اگر کنواں مثلث ہے تو اس کی کیلکولیشن کیسے کریں گے، مربع ہے تو کیلکولیشن کریں گے، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے ہمارا، یا مثلث ہوتا ہے یا مربع ہوتا ہے یا مستطیل ہوتا ہے یا پھر گول ہوتا ہے، یعنی یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں اور یہی اس کے کونے تقریباً ہوتے ہیں، 5 کونے 6 کونے تقریباً نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ ہم ان 4 کی کیلکولیشن پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اگر مثلث ہو تو اس کا رقبہ کس طرح معلوم کرنا ہے، اور جس طرح ابھی آپ کے سامنے گزرا پیچھے کے بھی اگر گول ہو تو 35.5 ہاتھ ہی اس کی گولائی ہو تو ہم اس کو مان لیں گے، حالانکہ ویسے تو دہ دردہ بولا گیا تھا، تو میں نے اس کا رقبہ جو ہے وہ 100 ہاتھ ہی بن رہا ہے تب بھی، تو وہ کیسے معلوم کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم اس حوالے سے پڑھیں گے، اور اگلی کلاس ہماری اس طرح کتاب سے نہیں ہوگی بلکہ اگلی کلاس ہماری ہم باقاعدہ اس کے فارمولے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خضر بھائی۔ جی 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 اصل میں اصل چیز بہتا پانی ہے، یعنی اصل چیز ہے بہتا پانی، اور بہتا پانی پاک ہے، اگر اس کے اندر نجاست اس طرح سے اثر انداز نہیں ہے کہ اس نے اس کا رنگ بو ذائقہ وغیرہ چینج کر دیا ہو، اگر یہ نہیں کیا ہوا تو وہ پاک کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ جیسے نہر ہوگی تو یہ بھی چلتا پانی ہے، یہ پاک ہے، دریا ہے چلتا پانی ہے، پاک ہے،
اب کوئی نالی بھی ہے، اگر نہر میں سے نالی مراد ہے تو وہ بہتا پانی، اصل میں اب دے در دے جو ہے یہ دے در دے چلتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے دے در دے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دے در دے چلتے پانی کی طرح ہے۔ اور چلتا پانی اگر اس کے اندر نجاست نے کوئی اثر انداز نہیں کیا ہوا تو پھر وہ پاک کے ہی حکم میں کہلاتا ہے۔ جی نہیں اس کے جی جی سب سے پہلے تو یہ اپنا کانسیپٹ ہے مین ہے کہ دے دردے کہتے کس کو ہیں۔ مین یہ ہے کہ دے دردے پانی کی اوپری سطح جو دے دردے ہونی چاہیے، یعنی یہ جو 100 ہاتھ فرمایا گیا تو یہ پانی کے اوپر، اب چاہے آدھی ٹینکی بھری ہوئی ہے چاہے فل ہے بھری ہوئی، تو پانی کے اوپر کی سطح، اب ایک تو یہ پائی جائے شرط۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پانی اگر آپ چلو وغیرہ میں لیتے ہیں تو نیچے کی زمین وہ ظاہر نہ ہو، بس اتنا پانی ہونا چاہیے۔ اب اور پانی سارے کا سارا متصل ہو، یعنی کہیں سے بھی کوئی زمین کا حصہ وہ باہر نہ ہو، یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ پورا پورا اگر 100 ہاتھ ہو، اگر اس سے زیادہ ہے مزید فرض کریں کہ 102 ہاتھ ہے، یعنی 2 ہاتھ زیادہ ہے، اور پانی، اور پھر اس کے اندر بیچ میں کہیں پر 1 ہاتھ کی مقدار زمین ظاہر ہے، تو اب ظاہر ہے کہ 1 ہاتھ تو ابھی بھی یہ زیادہ ہی ہے، تو وہ جو ہے وہ دے در دے ہی پھر کہلائے گا۔ جی حضور، ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ جو اگلی کلاس کے اندر ہم کیلکولیشنز اس حوالے سے پڑھیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔